الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین سیدنا و شفیعنا مولانا بالمقام وآلہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آج کی تاریخ جو گزری ہے یہ ہمارے لیے روز عاشوراء محرم سے کم نہیں ہے۔ دو نسبتیں اس تاریخ کے اندر ہیں، شہادت پیغمبر اکرم بھی ہے، شہادت امام حسن مجتبیٰ بھی ہے۔ اور یقیناً اس غم سے بڑا غم کائنات کے اندر ہو نہیں سکتا۔ جو جس کرامت کا بھی مالک ہے، جو جس مقام عظیم پر بھی فائز ہے، اس کی وجہ ذات پیغمبر ہے۔ اگر پیغمبر کو ہٹا دیا جائے تو پھر کوئی فضیلت باقی نہیں رہتی۔ یہی آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ اے رسول ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ کیونکہ اس کمیٹی کے اندر جو مجلسیں ہوتی ہیں اس کے اندر ایک قانون بھی ہے کہ جس سے متعلق مجلسوں اسی کا تذکرہ کیا جائے، اور ایک طریقے سے یہ مجلس جو 28 سفر کے اندر برپا ہوتی ہے یہ سب سے اہم ہے۔ اس میں ہم بہت بڑا پیغام دے سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہمارے اوپر ایک الزام یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ ہم پیغمبر اکرم کو نہیں مانتے، جبکہ اس کے برعکس ہم کبھی کسی پر یہ الزام نہیں لگاتے کہ نعوذ باللہ وہ پیغمبر کو نہیں مانتا، مگر اتنا دعویٰ تو ہم اس منبر سے کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے کہ مانتے سب ہیں مگر جیسا ہم مانتے ہیں ایسا کوئی نہیں مانتا۔ بہت بڑا فرق ہے۔ مثلا کبھی کہا جاتا ہے پیغمبر کو نہیں مانتے، کبھی کہا جاتا ہے اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتے۔ ہمارے یہاں قرآن کے بعد عظیم ترین کتاب صحیفہ کاملہ ہے، اس میں پہلے حمد خدا، اس کے بعد پیغمبر اکرم پر درود ہے، اور اس کے بعد اصحاب پیغمبر کے لیے دعا ہے۔ بس جیسا درود ذات پیغمبر پر ہمارے امام نے ہم کو تعلیم کیا ہے، کوئی ایسا درود لا کر دکھا دو۔ صحیفہ کاملہ کے اندر درود موجود ہے۔ اصحاب پیغمبر کے لیے جیسی دعا ہمارے امام نے ہم کو تعلیم کی ہے، کوئی اپنے مکتب فکر سے لا کر دکھا دو۔ حمد خدا جیسی ہمارے امام نے کی ہے، کوئی ایسی حمد خدا کر کے دکھا دے، کیونکہ جو کرے گا وہ اپنی زبان سے کرے گا۔ ہمارا ہر امام لسان اللہ ہے،
اللہ کی زبان سلام پڑے محمد مگر آج کی اس مجلس کے اندر کچھ نکات پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، اس کا جواب ہمیں دے دیا جیسا ہم مانتے ہیں ایسا کوئی نہیں مانتا. مثلا ہمارے دیگر مسلم بھائیوں کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر 40 سال کی عمر کے اندر رسول بنے، مگر ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، کیونکہ کفر کے فتووں کی اسٹیٹمنٹ ہمارے ائمہ نے ہمارے ہاتھ میں نہیں دی ہے. ہم یہی کہیں کہ تم مسلمان ہو، ہمارے بھائی ہو، کیونکہ کفر و اسلام کا فیصلہ اللہ کرے گا، یہ رسول کرے گا. یقیناً آپ مسلمان ہیں، مگر یاد رہے کہ ہم نے پھر کہا جیسا ہم مانتے ہیں ایسا آپ نہیں مانتے. آپ کے یہاں پیغمبر 40 سال کی عمر کے اندر پیغمبر بنے ہیں. ہمارے یہاں پیغمبر اکرم ہی نہیں، آدم سے لے کر پیغمبر اکرم تک ہر نبی ہر رسول وہ عالم انوار میں ہے تو رسول ہے، عالم ارواح میں آتا ہے تو رسول ہے، وہ باپ کے صلب میں ہے تو رسول ہے، وہ ماں کے شکم میں ہے تو رسول ہے، وہ بچپنے میں ہے تو رسول ہے، وہ جوانی میں ہے تو رسول ہے، وہ بڑھاپے میں ہے تو رسول ہے، وہ دنیا میں ہے جب بھی رسول ہے، دنیا سے پردہ کر جائے جب بھی رسول ہے. محمد اس میں رسالت کے اندر جدائی نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے دیگر مسلمان بھائیوں کے نزدیک پیغمبر کے اقوال ہو، افعال ہو، اعمال کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل تو یہ ہے جو انہوں نے بحیثیت رسول کہا، اس نے منبر سے کہا وہ رسالت کی بات ہے، اور جو منبر و محراب سے ہٹ کر کہیں نعوذ باللہ وہ بحیثیت بشر کہا ہے وہ رسالت کی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں پیغمبر جو محراب سے کہے وہ بھی رسالت کی گفتگو ہے، جو منبر سے کہے وہ بھی رسالت کی گفتگو ہے، جو سڑک پر بات کر رہے ہیں وہ بھی رسالت کی گفتگو ہے، جو میدان میں بیان کر رہے ہیں وہ بھی رسالت کی گفتگو ہے. کسی کو صاحب فضیلت کر رہے ہیں تب بھی رسالت کی گفتگو ہے، کسی کو بلند سے اٹھا رہے ہیں تو بھی رسالت کی گفتگو ہے. ان میں رسالت کے اندر کوئی جدائی نہیں ہے، وہ ہر حال میں ہر مقام پر ہر جگہ پر جو ہے وہ رسول ہے. مگر آج اس عقیدے کا جائزہ لینا ہے. یہ جو 50 یا 100 سال سے ایک آواز گونجنا شروع ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر ہم جیسے، باقاعدہ کتابیں لکھی نہیں پیغمبر ہم جیسے، یہ میں نے اس لیے کہا 50 یا 100 سال بزرگان دین، چاہے وہ شیعہ و شیعوں کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو برادران اہل سنت میں بزرگ گزرے ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ رسول ہم جیسا ہوتا. اسی سے متعلق کچھ حوالے، مثلا یہ ٹوٹل مجلس فضائل پیغمبر پر جو بیان کروں گا سب کتب اہل سنت سے ہو گیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. پیغمبر اکرم کی ذات گرامی آنے سے پہلے جس صلب میں پیغمبر آئے ہیں اس شخصیت کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے. علامہ ابن سعد مشہور عالم دین ہے برادران اہل سنت کے، جنہوں نے طبقات ابن سعد کے نام سے 14 جلدیں لکھی ہیں اس کتاب کی. طبقات ابن سعد صحابہ کے طبقات قائم کی ہیں، کس صحابی کی کتنی عمر ہوئی، کیا کیا کارنامے انجام دیے، تھوڑی حدیثیں بیان کی ہیں یا زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں، کس علاقے میں ان کا انتقال ہوا ہے اور وہ پیغمبر کے بعد کس گروپ کے اندر چلے گئے تھے. یہ سب تذکرہ طبقات ابن سعد میں ہے. یہ جتنی چھوٹی چھوٹی کتابیں چھپتی ہیں ان سب کی ماں جو ہے طبقات ابن سعد ہوتی ہے، وہاں سے لی جاتی ہے روایات. حضرت عبداللہ کے بارے میں علامہ ابن سعد تحریر کرتے ہیں کہ پیغمبر پر جو آپ کے نور کا اثر مرتب ہوا ہے لوگ دیکھ کر پہچان جاتے تھے. یعنی میں تمہید کر رہا ہوں، اس کے جملے نہیں ہیں کہ اس شخصیت کے سلب سے کوئی عظیم شخصیت ہے جو پیدا ہونے والی ہے. پھر وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں
کہ کاہنہ، اس زمانے میں کاہن ہوتے تھے، مرد ہے تو کاہن، عورت ہے تو کاہنہ، جو غیب کی خبریں دیتے تھے، جیسے آج جیوتش، وہ پیغمبر کو دیکھتی ہے، پیغمبر کے والد کو دیکھتی ہے، جناب عبداللہ کو، اور نکاح کا پیغام دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ علامہ ابن سعد کا بیان ہے، بہت بڑے عالم اہل سنت ہیں، یعنی مذہب اہل سنت میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں آمنہ ہے، میں پہلے ان سے اجازت لے لوں، مگر علامہ ابن سعد کہتے ہیں کہ جیسے ہی رات میں جناب آمنہ کے یہاں گئے، یہ نور محمدی سلم عبداللہ سے رحم آمنہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ صبح کو عبداللہ نے غسل جنابت کیا۔ اب یہ لفظ بھی عجیب و غریب ہے کہ غسل جنابت کیا۔ غسل جنابت کب واجب ہوا؟ اسلام کے آنے کے بعد۔ مگر علامہ ابن سعد یہ گواہی دے رہے ہیں کہ غسل جنابت اوروں نے بعد میں سیکھا ہوگا، پیغمبر کے باپ اور دادا اسلام آنے سے پہلے غسل جنابت کیا تھا۔ وہ طاہر تھے، یعنی اجازتیں نہیں تھی، مگر جیسے ہی آپ غسل کرنے کے بعد اس کاہنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنی زوجہ سے پوچھ چکا ہوں، آپ کا راضی ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، کہ کل تک میں تیار تھی، آج میں تیار نہیں۔ اس کا سبب کہ جو چیز میں لینا چاہ رہی تھی وہ آپ کے پاس سے چلی گئی، یعنی پیغمبر کی ماں بننے کا شرف حاصل کرنا چاہتی تھی۔ یعنی کاہنہ بھی جانتی ہے کہ پیغمبر اکرم کی وجہ سے ان کے باپ کے اندر ایک نور دکھائی دے رہا ہے، یعنی وہ کاہنہ بھی اپنے جیسا ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ عقیدت داخل کہاں سے ہو گیا کہ پیغمبر ہم جیسے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم کے لیے دوسری روایت، جس کو علامہ ابن کثیر نے، طبری نے، تاریخ دمشق نے سب نے نقل کیا کہ جناب ابو طالب جب آپ کو اپنے ساتھ سفر شام پر لے کر گئے تو اس راہب نے آپ کی دعوت کی ہے، کہا اے ابو طالب تم اس بچے کو لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی اس کو دیکھ کر کوئی نقصان پہنچا دے، یہ آنے والے وقت کا رسول ہے۔ کہا تم نے کیسے پہچانا ہے کہ آنے والے وقت کا رسول ہے؟ اب یہ نہ سمجھا جائے کہ جناب ابو طالب نہیں جانتے، جب غیر جانتے ہیں تو وہ کیسے نہیں جانتے جن کے گھر میں آئے ہیں؟ آج سوال کر رہے تم نے کیسے پہچانا کہ یہ رسول ہے؟ کہا میں نے دیکھا یہ بچہ جدھر سے آتا ہے ذرا سجدے کے اندر جھک جاتے ہیں۔ اچھا یہ چیز کسی اور کو نہیں دکھائی دی؟ اس راہبی کو دکھائی دی ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اہل نظر ہی دیکھتے ہیں، چاہے وہ ہو کسی مذہب کے اندر۔ راہب کو دکھائی دے رہا تھا، اوروں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، کہ میں نے دیکھا ہے جدھر سے آتا ہے ادھر ذرا جھک جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت اچھے ایک گفتگو ہے جو مولانا فیروز احمد صاحب نے کی ہے، کہتے ہیں یہ تو پیغمبر کے گھر والے ہیں، یہودی پہلے سے جانتے تھے کہ آنے والا مکے میں آئے گا، ہجرت کرے گا مدینے کی طرف۔ پیغمبر اکرم کی ولادت باسعادت سے پہلے یہودی مدینے کے کپڑے کی مارکیٹ میں چھا چکے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی مدینے میں رہ کیوں رہے تھے؟ یہودیوں کا کوئی مذہبی مقام بھی نہ مکہ میں ہے نہ مدینہ میں ہے۔ یہودیوں کے رہنے کا فقط ایک سبب تھا کہ وہ انتظار محمد مصطفیٰ کے اندر تھے۔ ان کو توریت میں لکھا ہوا بھی کیا ہے پیغمبر اکرم جو ہے وہ یہیں پر آنے والے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ پیغمبر اکرم کو جو اپنے جیسا کہا جاتا ہے تو شیعہ عقیدے کے مطابق تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی کا فقط باطنی جو ہے وہ معجزہ نہیں ہوتا، نبی کا بدن بھی ایک معجزہ رکھتا ہے۔ نبی کے بدن کا ایک معجزہ تو سب کو پتا ہے کہ سایہ نہیں ہوتا۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ نبی کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ مکھی کا مقام جو کثافتوں میں ہوتا ہے، اس لیے کوئی بھی ایسی چیز جس کا تعلق کثافتوں سے ہو، نجاستوں سے ہو، وہ نبی کے بدن تک نہیں آ سکتی، نبی کے بدن پر نہیں بیٹھ سکتی۔ اب یہ فیصلہ خود کرے کون زیادہ مانتا ہے کون کم مانتا ہے، یعنی مکھی جو ہے نبی کے بدن کے اوپر نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ ہمارا اپنا عقیدہ تھا۔ اب یہاں بیان کر دیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد عجیب عجیب
تیار کیا گیا کہ جب پیغمبر کی ولادت ہوئی ان کو جناب آمنہ کے سپورٹ کر دیا گیا، جناب دائی حلیمہ کے سپورٹ کر دیا گیا. تو ایک دن پیغمبر بکریاں چرا رہے، بکریاں چرانے کے دوران کہتے ہیں کہ جناب جبریل ایک مرد کی شکل میں نازل ہوئے، ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ تھا. پیغمبر کو پکڑا، اپنے سینے کو چاک کیا. یہ پہلا آپریشن ہے تاریخ اسلام میں. اور دل کو چاک کرنے کے بعد میں اس دل کے اندر جو نعوذ باللہ کفر کا سیاہ دھبا تھا اس کو دھویا. اس کے بعد آب زمزم سے دھو کر دل کو سونے کی جالی میں رکھ کر سینے میں رکھ دیا اور سلائی کر کے چلے گئے. اور اس سلائی کا نشان جو ہے آخری وقت تک باقی رہا. نہ جانے کیسے سرجن تھے کہ ایسی سلائی کی کہ نشان آخر تک باقی رہا. یہ بات سمجھتے باہر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دل میں کوئی سیاہی کا دھبا ہے اور وہ پیغمبر ہی کے کیوں نہ ہونا عزب اللہ، تو اگر اس کو صاف کرنا ہو تو پوسٹ مارٹم کرنا پڑے، آپریشن کرنا پڑے. تو جب پیغمبر پر ایمان لا رہے تھے تو یقیناً ان کے دل تو زیادہ کالے تھے. تاریخ میں بتائیے فرشتوں کا گروہ کب اترا کہ اس نے آ کے ان کے دلوں کا آپریشن کیا ہو، پھر ان کے دلوں کو دھو کر رکھا ہو اور وہ بھی سونے کی جالی میں. اگر مولانا کو سونے سے قیمتی کسی دھات کا علم ہوتا تو اس دھات کا تذکرہ کر دیتے. یہ تو وہ اسٹیشن ہے. اب سنیے، ہمارے دیا گیا ہے مگر دل کو نہیں. ہمارے رات کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی مشہور روایت کہ جب پیغمبر اکرم کی ولادت بس عادت ہوئی ہے تو جبریل ایک کشت کے اندر آب کوثر لے کر آئے. کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ پر اللہ کا سلام ہو اے اللہ کے رسول. اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ کو غسل دوں. اگر جبرائیل نہیں رک جاتے تو لوگ سوال کرتے بھائی کوئی تو نجاست تھی جسے دھویا جا رہا تھا. لیکن جبرائیل نے گفتگو کو آگے بڑھایا کہ یہ اس لیے نہیں کہ آپ کے بدن میں کوئی کثافت پائی جاتی ہے، بلکہ حکم خدا یہ ہے کہ میں آپ کو غسل دوں اور آپ کے غسل کا پانی جو بچا ہوا ہے، مسالہ جو ہے، اس کو لے جا کر حوض کوثر کے اندر ڈال دوں جس سے اس کی مٹھاس کے اندر اضافہ ہو جائے. سلام پڑے محمد یعنی حوض کوثر کا پانی جو میٹھا ہوگا وہ پیغمبر کا جو غسل کا پانی ہے بچا ہوا اسے ڈالا جائے گا تو میٹھا ہوگا. یہ ہے پیغمبر کے بدن سے جو پانی مس ہو جائے اس کی کرامت. اور اتنا ہی نہیں ہے، پیغمبر کا لعاب دہن بھی یہ اثر رکھتا ہے کہ اگر کسی کڑوے کنویں کے اندر کلی کر دے تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے. پیغمبر کے موضوعات میں سے آئیے، آپ یہ کہتے ہیں کیوں نہیں مانتے؟ سب سے بڑی گھبراہٹ یہ کہ مسلمان ہمارے پاس آئے گا تو ان کو پتہ چل جائے گا کون کتنا مانتا ہے، کون مانتا ہے، کون گھٹاتا ہے. مگر یہ آپ کے بڑوں نے کام نہیں کیا. یہ جمعہ 8 دن سے کام شروع ہوا ہے. یعنی جو بیان کر رہا ہوں یہ ایک شیعہ کتاب سے بیان کیا. اب دیکھتے ہیں پیغمبر کا پسینہ، کیونکہ ہم کیسا کھاتے ہیں اس کا ایک حصہ پسینہ بن کے بھی نکلتا ہے. مثلا اگر کوئی گوشت زیادہ کھاتا ہے اس کے پسینے کے اندر بدبو ہوتی ہے. اور نعوذ باللہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کے پسینے سے بھی شراب کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی جیسا کھاتا ہے. اب پیغمبر کی غذا کی صفائی و طہارت کا عالم کیا رہا ہوگا؟ علامہ ابن کثیر وہابیوں کے ایک عظیم عالم دین ہے جنہوں نے اپنی تاریخ ابن کثیر 8 جلدوں کے اندر لکھی. اس کی پہلی جلد کے اندر تقریباً اسی مضمون کی 3 نہیں 4 نہیں 15 روایات کو نقل کیا. پیغمبر کی صحابیہ ہیں ام سلیم کہتی ہیں. اب دیکھیے پتہ چلا بزرگوں کا یہ عقیدہ نہیں نا رسول ہم جیسے، یہ عقیدہ اب داخل کیا گیا ہے سعودی گورنمنٹ کے ذریعے. کتابیں کھولیں گے وہ چیزیں نہیں ملیں گی. کہا ام سلیم کہتی ہیں کہ جب پیغمبر دوپہر کے اندر بستر پر لیٹتے تھے تو ان کو پسینہ آتا تھا، اور جب پسینہ آتا تھا تو میں اپنی شیشی کے اندر اس پسینے کو بھر لیا کرتی تھی. اور جب ہم اپنی لڑکیوں کی شادی کرتے تھے اور جو خوشبو جہیز میں دیتے تھے اس خوشبو کے اندر وہ پسینہ ڈال دیا کرتے تھے. خدا گواہ ہے اس خوشبو کے اندر اس کی خوشبو کا اور اضافہ ہو جاتا تھا پیغمبر کے پسینے سے. یعنی مشک کے اندر بھی خوشبو نہیں ہوتی تھی جو پیغمبر اکرم کے پسینے کے اندر ہوا کرتی تھی. یعنی لوگ اس کو عطر کی جگہ استعمال
کیا کرتے. 15 روایات جو ہیں اسی مضمون کی آئی ہیں. اس کے علاوہ ایک سبق بڑے محمد وآلہ محمد. پیغمبر اکرم کے بدن سے تعلق رکھنے والی چیزیں ان کے اندر ایک شفا کا پایا جانا. اگر ہم امام بخاری کی صحیح بخاری کو پڑھیں تو وہاں بھی یہ عقیدہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی ہم جیسے تھے. انہوں نے جو روایات جمع کی اسے ثابت ہوگا کہ نبی کے پاس جو تبرکات ہیں ان سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے. پورا صحیح بخاری کے اندر دوسری جلد میں ایک باب ہے بیماریوں کا باب, جس میں جناب ام سلمہ سے روایت موجود ہے. فرماتی ہے کہ جب مدینے میں بچے بیمار ہوتے تھے تو ہمارے پاس ایک کوزے میں ایک پیالے میں رسول اللہ کی دہاڑی کے تراشے ہوئے کچھ بال تھے. جب بیمار بچے ہمارے پاس آتے تھے ہم اس کوزے کے اندر اس پیالے کے اندر پانی ڈالتے تھے, اور جب اس پانی سے بال جو ہیں گیلے ہو جاتے تھے تو وہ پانی ان بیمار بچوں کو پلایا کرتے تھے. جو بیمار بچہ اس پانی کو پی لیتا تھا اس کی بیماری دور ہو جاتی تھی. یعنی پتہ چلا یہ حضرات نبی کو اپنے جیسا نہیں مانتے تھے. صحیح بخاری گواہی دے رہی ہے کہ جناب ام سلمہ نبی کی داڑھی کے بال جو قریب تراشے ہوں گے ان کے پاس ایک پیالے میں رکھے ہوئے تھے, اور اس کا دھوور وہ بچوں کو پلا دیتی تھی, اور بچے جو ہے وہ صحتیاب ہو جایا کرتے تھے. اتنا ہی نہیں, اگر نبی کسی جانور کو بھی اپنی سواری میں لے لیں تو جانور بھی عام جانور جیسا نہیں رہتا, اس کی بھی آواز اور رنگ ڈھنگ بدل جایا کرتا ہے. یہ تو انسان کی بدقسمتی ہے کہ صحبت کے اندر ہی بیٹھتا ہے, پھر جیسا بیٹھتا ہے صحیح نکلتا ہے. مگر اگر جانور بھی سچے دل سے آ جائے خدمت کرے تو جانور بھی ایسا نہیں رہتا. مشہور روایت ہے جس کو علماء تفسیر نے بیان کیا ہے, کیونکہ پیغمبر کی حدیثوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک حدیث تو وہ ہے جو قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہے, ان کو احادیث تفسیر کہا جاتا ہے. ایک حدیث وہ ہے جو فضائل وغیرہ کا اظہار کرتی ہے, انہیں جو ہے فضائل سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب کچھ حدیثیں وہ ہیں جو تاریخ سے پردہ ہٹاتی ہیں. تو اس کا تعلق جو ہے احادیث تفسیر سے ہے کہ جب سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی ہیں تو پیغمبر نے ایک شخصیت سے کہا تم مکہ جاؤ, اب مکہ جانے کے بعد میں آیات کی تلاوت کر دوں. مگر جبریل امین نازل ہوئے. علامہ سید ابو علا مودودی نے تفہیم القرآن کے اندر سورہ توبہ کی تفسیر میں اس واقعے کو نقل کیا. کہتے جبریل نازل ہوئے, کہا یا رسول اللہ یا تو یہ آیات آپ لے کر جائیں یا وہ لے کر جائیں جو آپ سے ہو. آپ نے فوراً حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ میں آگے ان کو بھیج چکا ہوں, بڑی مشہور شخصیت ہے جن کو بعد رسول چنا گیا ہے پہلے نمبر کے اوپر. کہا ان سے جاؤ اور سورہ توبہ کی آیات لے لو اور خود جا کر تلاوت کرو. اور رسول اللہ نے اپنی اونٹنی دی حضرت علی کو جس کا نام تھا قصوا. ابو علا مودودی لکھتے ہیں اس کا نام تھا قصوا. جب آپ قصوا پر بیٹھ کر گئے تو یہ خلیفہ اول جو ابھی خلیفہ اول نہیں بنے تھے آگے آگے جا رہے تھے, کہتے میں نے پیچھے سے قصوا کی آواز سنی. یہ جملہ ہمیں کچھ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ میں نے پیچھے سے قصوا کی آواز سنی. جب اونٹ اور اونٹ سب برابر ہے تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ پیچھے جو اونٹنی بول رہی وہ قصوا ہی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ رسول کی اونٹنی کی آواز بھی الگ تھی. تو جب رسول کی اونٹنی عام اونٹنیوں جیسی نہیں ہے تو رسول عام انسانوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ گئے, جانے کے بعد کہا آیات مجھے دے دو. اب سوال یہ پیدا ہوتا نبی جو کرتا ہے حکم خدا سے کرتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا رسول اللہ معمور کیوں کیا تو معذور کیوں کر دیا؟ آپ نے بھیجا بچھانے چلے گئے, بھی پیچھے پیچھے ایک آدمی کو اور بھیجا, حضرت علی کو توہین کر دیا آپ نے, پھر روک دیا. وہ پہلا کام کس کے حکم سے تھا, دوسرا کام کس کے حکم سے؟ تو شاید پیغمبر جواب نادان تو نہیں جانتا. پہلا کام بھی حکم رب سے تھا, دوسرا کام بھی حکم رب سے ہے. پہلے بھیجا ہے پھر معزول کیا ہے. بتانا چاہتا ہوں جو شخصیت چند آیات کی تلاوت کی صلاحیت نہیں رکھتی وہ میری جانشینی کیا کرے گی؟ سب نے لکھا ہے علماء تفسیر سورہ توبہ کی تفسیر کے اندر, کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. تو یہ عقیدہ کہ نبی ہم جیسے
مذہب کے اندر دین کے اندر جو ہے وہ داخل کیا گیا ہے. پیغمبر کو اللہ نے نور کہا ہے. تو ازواج کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی ہم جیسے ہیں. صحیح مسلم کی باقاعدہ روایت ہے, غالب البخاری کے مسلم میں تو کنفرم ہے کہ خود ام المومنین عائشہ, جن کو محدثین صدیقہ بھی کہتے ہیں, میں نے کہا محدثین صدیقہ کہتے ہیں, کسی کو محدثین صدیقہ کہتے ہیں, کسی کو اللہ صدیقہ کہتا ہے. محدثین جسے صدیقہ کہتے ہیں وہ اپنے علم کی بنیاد پہ کہتے ہیں, اللہ جسے صدیقہ کہتا ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پہ کہتا ہے. کہ ہم حجرے میں اندھیرا ہوتا تھا, پیغمبر کے چہرے کی روشنی میں سوئی کے اندر تاغا پرو لیا کرتے تھے, اور پتہ چلا یہ عقیدہ ازواج کا نہیں تھا, اصحاب کا نہیں تھا, یہ عقیدہ بہت بعد کے اندر داخل کیا گیا ہے. نہ اصحاب نے پیغمبر کو اپنے جیسا کہا, مثلا سلمان کا سارا دیکھو واقعہ, صحیح بخاری بعد وضو پیغمبر جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے, بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے اور اپنے چہرے کے اوپر مل لیا کرتے تھے. متفقہ حدیث ہے. تو اگر تبرک حاصل کرنا بدعت ہوتا تو صحابہ کرام یہ عمل کیوں کرتے؟ پانی لیا ہے, اپنے چہرے کے اوپر ملا ہے, اور علامہ ابن کثیر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس وقت مکہ مکرمہ سے کافروں کا ایک وفد پیغمبر سے بات کرنے کے لیے آیا ہے, تو جتنی بار پیغمبر اکرم اپنے دہن مبارک سے لعاب دہن نکالتے تھے یعنی پھونکتے تھے, صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کے اوپر لے لیا کرتے تھے. تو اگر وہ اپنے جیسا مانتے تو کہتے تھے جیسے ہم ایسے نبی, جیسا ہمارا لعاب دہن ایسا ان کا لعاب دہن. صحابہ کا عمل بتا رہا ہے, نہ صحابہ نے پیغمبر کو اپنے جیسا مانا ہے, نہ ازواج پیغمبر نے رسول کو اپنے جیسا مانا ہے, نہ تابعین نے رسول کو اپنے جیسا مانا ہے. یہ بدقسمتی اس دور کے مسلمانوں کے حصے کے اندر آئی ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں. اگر کسی نے سوال کر لیا کہ ان کے چہرے کے نور کے اندر کو جناب سوئی میں تاغا پرو لیا جاتا تھا, آپ تو ایسے ہیں اگر اجالے میں آئے تو اندھیرا ہو جائے. ان کے ہاتھوں کے اوپر تو سنگریزے کلمہ پڑھا کرتے تھے, آپ کو دیکھنے کے بعد تو مسلمان ہونا تو بڑی چیز, جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کافر ہو جائے کہ اگر اسی کا نام اسلام ہے تو کفر اچھا ہے. تو ہم پیغمبر جیسے کس طرح ہو گئے؟ یقیناً یہ عقیدہ جمعہ 8 دن سے داخل ہوا ہے. پہلے عزت گرامی, یہ تو پیغمبر کی بات ہے, کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ عقیدہ ہے اور اس کی شہادت ادھر بھی ملتی ہے. ایسی بات نہیں کہ جس نے نبی کی زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی. جس نے مثلا آپ کی زبان لسان اللہ, آپ کا کان جو ہے وہ, آپ کی آنکھیں جو ہے عین اللہ, آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ید اللہ, مطلب کس طریقے سے پیغمبر کو اللہ نے نور کہا ہے. نور کا خاصہ ہے, نور کی خاصیت ہے. آپ ایک شمع روشن کریں, اس کا منہ تو تعین نہیں ہوگا نا, اطراف کو منور کر دے گی. پیغمبر اکرم کے لیے روایت صحیح مسلم میں موجود ہے, صحیح مسلم جلد اول باب صلاۃ, اور راوی بھی وہ ہے جن سے تقریباً جو ہے 3 ٹوکری حدیث آئی ہے, یعنی گنتی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ نے 6 ٹوکری حدیث یاد کی تھی, تو 3 ٹوکری تو بیان کی ہیں, 3 میں نے چھپا کے رکھ رکھی ہیں, تو 3 ٹوکری میں 73 فرقے بن گئے. اگر 3 اور وحی ہو جاتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا. روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب نماز پڑھاتے تھے تو کچھ صحابہ حالت رکوع میں اپنی گردنوں کو دراز کر لیتے تھے, تو پیغمبر نے سلام دے نماز کو تمام کرنے کے بعد ارشاد فرمایا یہ کیا وجہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں تم حالت نماز میں اپنی گردنیں دراز کر لیتے ہو. تو یقیناً کوئی ایسا تھا جو یہ سوچ رہا تھا جیسے ہم ایسے ہی ہیں. اسے سوال کر لیا کہ آپ کا چہرہ تو قبلے کی طرف تھا, آپ نے پیچھے دیکھا کیسے؟ کہا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے دیکھتا ہوں. خدا فرماتے ہیں میں سوتا ہوں مگر دیکھتا ہوں, سوتے ہوئے میرے کان نہیں سوتے, میں سب کچھ سنتا ہوں. کیونکہ اگر اللہ کا کان
کام کرنا بند کر دے، تبھی تو بہت سارے اعمال میں ختم ہو جائیں گے. ہم نہیں کہتے انہیں کان کہا ہے نا، اللہ کا کان تو یہ اللہ کے کان ہیں. اللہ کی آنکھ کہا ہے تو اللہ کی آنکھ ہے. شاید میں نے پہلے واقعہ بیان کیا تھا کہ آیت اللہ بہجت کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک جوان نے سوال کیا کہ کیا امام زمانہ ہماری گفتگو سنتے ہیں؟ کہ بیٹا تم نے مجھ سے گفتگو کی ہے؟ کی ہے. میں نے سنی ہے. کیا سنی ہے؟ کہ اس سے پہلے کہ میں نے تمہاری گفتگو سنی ہے وقت کا امام سن چکا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کان ہے اور اللہ کی آنکھ ہے. تو جب امام اللہ کا کان ہے، اللہ کی آنکھ ہے، تو وہ رسول جو خود سورج ہے اور امامت اس کی کرن ہے، وہ ان سے پہلے اللہ کی آنکھ بھی ہے، اللہ کا کان بھی ہے، اللہ کی زبان بھی. سلام علی محمد و علی فضائل پیغمبر رسول اللہ کے لیے جو عقیدہ ہمارے یہاں ہے وہ عقیدہ اور کسی کے یہاں نہیں ہے. ہم پیغمبر کو ہر حال کے اندر پیغمبر مانتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر پر مرض کا غلبہ ہو گیا ہے تو پیغمبر کوئی ایسی بات بھی کہے گا جس کی کوئی حقیقت نہ ہو. کوئی بھی غلبہ، مرض کا غلبہ، ضعیفی کا غلبہ پیغمبر کے دماغ کے اوپر اثر نہیں ڈالتا. پیغمبر کا بدن بیمار ہو سکتا ہے، پیغمبر کا ذہن بیمار نہیں ہو سکتا. اسی لیے مذہب شیعہ سے تعلق رکھنے والے افراد اگر کسی سے ناراض ہیں تو وہ بھی محبت رسول میں، اگر کسی سے راضی ہیں وہ بھی محبت رسول میں، اور اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے. اور پیغمبر، وہ پیغمبر جس نے وہ احسانات کیے کہ کسی نبی نے اپنی امت پر وہ احسانات نہیں کیے ہیں جو اس پیغمبر نے. مثلا سب سوچتے ہیں کہ پیغمبر کی نمازوں کو دیکھ کے اسلام پھیلا. یاد رکھیں پیغمبر کی نمازوں کو دیکھ کے اسلام نہیں پھیلا، پیغمبر کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام پھیلا. اخلاق ہے پیغمبر کو دیکھ کر. عبادت تو سب کرتے ہیں. مثلا بڑی مشہور روایت ہے، ایک صحابی سے ذہن سے نام نکل رہا ہے، عباس ابن عبد المطلب کے دوست تھے. کہتے ہیں کہ عباس ابن عبد المطلب اگر خانہ کعبہ کے بالکل سامنے تھا. میں ایک دن کسی تجارت کے کام کے سلسلے میں عباس ابن عبد المطلب یعنی رسول اللہ کے چچا سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص گھر سے برآمد ہوا اور وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. ایک جوان آیا وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور ایک خاتون آئی وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی. میں نے عباس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ میرا بھتیجا ہے محمد، یہ دوسرا بھتیجا ہے علی، اور یہ پیچھے محمد کی زوجہ ہے اس کا نام ہے خدیجہ. اس دین کے اوپر یہ تین لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں. تو اگر نماز دیکھ کر مسلمان ہوتا تو یہ مسلمان ہو جاتا. پیغمبر کے اخلاق نے مسلمان بنایا. پیغمبر نے اخلاق پیدا کیا ہے جس میں لوگوں کو نجات دکھائی دے رہی تھی. حقیقتاً جن لوگوں کو پیس دیا گیا تھا، جن لوگوں کے اٹھنے کا کوئی سوال نہیں تھا، جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا، کسی کو کالے رنگ کی بنیاد پر، کسی کو چھوٹے قبیلے کی بنیاد پر، پیغمبر نے اپنے اخلاق کے ذریعے ان کو وہ طاقت عطا کی کہ پست سمجھنے والے جو تھے وہ پست ہو گئے اور جنہیں پست کیا جا رہا تھا بلند ہو گئے. اسلام عزت دینے کے لیے آیا تھا. مشہور واقعہ ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم ایک جنگ کے اندر جس کے اندر ابو جہل مارا گیا اور ایک صحابی اس کی گردن کے اوپر سوار ہو کے سر کو کاٹنا چاہتا ہے تو اس نے آنکھ کھول کر کہا تو وہی تو ہے جو فلاں پہاڑ کے اوپر بکریاں چلایا کرتا تھا اور جتنی بار میں گزرتا تھا تو مجھے اٹھ کر سلام کرتا تھا. آج تیری یہ قدر و قیمت ہے کہ تو میرے سینے پر بیٹھ کر میرا سر کاٹ رہا ہے. دیکھ وہ تو یہ تیرا کفر ہے اور یہ میرا ایمان ہے. تو نے سچ کہا، میں بکریاں چراتا تھا، تجھے دیکھ کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا، مگر آج مجھے اسلام نے وہ مقام بخشا کہ میں تیرے سینے کے اوپر ہوں اور تیرے کفر نے تجھ کو اتنا ذلیل کیا تو میرے پیروں کے اندر. اسلام عزت دینے کے لیے آیا. اسلام بے عزت کرنے کے لیے نہیں آیا. اسلام توہین کرنے کے لیے نہیں آیا. اسلام دیکھتا کہ اس کے دل کے اندر نور ایمان کو قبول کرنے کی صلاحیتیں کتنی ہیں. جناب ابو ذر غفاری، اگر تم غفاری کہہ لیتے اصل غفاری ہے. جناب ابو ذر غفاری علیہ السلام اگر آپ دیکھیں ان کا قبیلہ کوئی خاص قبیلہ نہیں. اگر آپ دیکھیں کوئی ایسا قبیلہ نہیں کہ جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، مگر دل کے اندر صلاحیت تھی نور ایمان کو قبول کرنے کی. تو کتنا قبول کیا کہ
کہ ایمان کے 9 درجوں کے اوپر فائز ہو گئے. جناب سلمان فارسی یہ تو عرب بھی نہیں ہے, ایران کے رہنے والے, 300 سال کی عمر ہے, مگر روح اتنی تندرست ہے کہ ایمان کے 10 درجوں کے اوپر فائز ہو گئے. اب لوگ اکثر کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے جناب یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر نے کوئی محنت ہی نہیں کی, بچن صحابہ کا ذکر کرتے ہیں, ابو ذر, سلمان, مقداد, عمار, ان کے پاس ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پیغمبر ان 4 کو بھی مسلمان بنا لیتے تو یہ نبوت کا ایک معجزہ تھا. آپ کہیں کیسے معجزہ تھا؟ آپ نے کہا سلمان, ابو ذر, عمار, مقداد, عزیزان محترم, پیغمبر نے 4 بنائے. مقداد کون؟ جس کے لیے کہا جنت مقداد کی مشتاق ہے. ابو ذر کون؟ جس کے لیے کہا کہ جناب ایمان کے 9 درجوں پر فائز ہے. سلمان کون؟ جن کے لیے کہا ایمان کے 10 درجوں کے اوپر فائز ہے. اور عمار کے لیے کیا کہا؟ تم ایک باغی گروہ قتل کرے گا, تم ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے, وہ تم کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا. تو پیغمبر نے 4 بنائے, چاروں جنتی, چاروں کو اللہ نے کوئی نہ کوئی مقام دیا. اتنے علماء ہیں, سنی بھی ہے, شیعہ بھی ہے, دیوبندی بھی ہے, بریلوی بھی ہے, کیا کوئی ایک سلمان جیسا بنا سکا, ایک ابو ذر جیسا بنا سکا, ایک مقداد جیسا بنا سکا جیسے پیغمبر نے اپنے شاگرد تیار کیے تھے؟ یہ چاروں شاگرد پیغمبر کی نبوت کا ایک معجزہ. نہ کوئی مثل ابو ذر ہے, نہ کوئی مثل سلمان ہے, نہ مثل مقداد ہے. عزیزان محترم, پیغمبر اکرم وہ شخصیت کہ جس پر سب سے زیادہ مسائل پڑے, اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ پیغمبر جس نے بتوں کے سامنے سے اٹھا کر وحدہ لا شریک کے سامنے جھکایا, وہ پیغمبر جس نے زکات و صدقات کے ذریعے ہماری فقیری کو دور کیا, وہ پیغمبر جس نے آپس میں لڑنے والوں کو رشتہ دار بنایا, وہ پیغمبر کہ جس نے عرب کے بدوؤں کو حکومت کرنے کے لائق بنایا, وہ پیغمبر کہ جس نے ہر میدان میں صحابہ کو پیچھے رکھا, نہ اپنے اقربا کو موت کے منہ پہ سامنے رکھا. ہمیشہ پیغمبر اکرم کا یہ عمل رہا ہے کہ اپنے کو آگے رکھتے تھے, دوسروں کو پیچھے رکھتے تھے. یہاں تک کہ وہ پیغمبر اکرم کہ جو اپنا مال بھی دوسروں کو کھلا دیا کرتے تھے, خود فاقے کاٹتے تھے, لوگوں کے کھانے کا انتظام کرتے تھے. وہ پیغمبر آخری وقت کے اندر کیا طلب کر رہا ہے؟ ایک کاغذ و قلم, ایک کاغذ و قلم, وہ بھی اپنے لیے نہیں, امت کی ہدایت کے لیے, کہ لاؤ میں تم کو ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو سکو. تو کیا کہہ کے اس کو ڈال دیا گیا؟ عجیب و غریب روایت ہے. پیغمبر سے زیادہ مصیبتیں کس پر پڑی ہوں گی؟ خود عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں 5 یا 6 جگہ نقل کی ہے کہ ابن عباس جب جمعرات کا دن آتا تھا کہتے تھے ہائے جمعرات اور وائے جمعرات. کیا کہتے ہیں؟ ہائے جمعرات اور وائے جمعرات. یہ نوحہ ہے, ہائے اور وائے جو ہے نوحہ ہے. اب یہ کہنا کہ نوحہ کرنا بدعت ہے, اگر نوحہ بدعت ہے تو ابن عباس تو صحابی ہیں, مفسر قرآن ہیں, امام بخاری نقل کر رہے ہیں کہ ہر جمعرات کو ہائے اور وائے کرتے تھے. ہم تو سال میں محرم میں کرتے ہیں, عبداللہ ابن عباس ہر جمعرات کو کرتے تھے. اگر بدعت ہوتا تو وہ کیوں کرتے؟ پھر کیا کہتے تھے؟ روایت میں اتنا روتے تھے ابن عباس کہ سنگ ریزن ہو جاتے ہیں. اگر لوگ پوچھیں ابن عباس کیوں رو رہے ہو, تو ہائے مصیبت کہ پیغمبر پر مرض کی شدت تھی, اور آپ اس حال میں کہہ رہے تھے کہ لاؤ میں ایک نوشتہ لکھ دوں جس سے تم گمراہ نہ ہو سکو. نوشتہ نہیں لکھنے دیا, کہتے ہیں اس مرد پر بخار کا غلبہ ہے. یہاں تک ابن عباس نے جملے سنے, بکواس پڑھی, یہ لفظ بکواس پڑھی. اس سے بڑی توہین رسالت کیا ہوگی کہ بارگاہ پیغمبر میں بکواس ہو رہی تھی, اور ابن عباس اس کو روایت کر مجھے کہنا پڑا اٹھ کر یہاں سے باہر نکل جاؤ. بس جن کو پیغمبر نے باہر نکال دیا ہم نے انہیں دل سے نکالا ہے, جنہیں چادر میں داخل کر لیا انہیں دل میں بٹھایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, میرے حجرے سے باہر نکل جاؤ. پیغمبر کا آخری وقت, اگر جوتے دھو کر پانی پیتے تب بھی احساس نہ اترتا, مگر پیغمبر کا آخری وقت جتنی ٹینشن آپ کو دی گئی, جتنی
बरीरा था, भेजना चाहते नहीं चाहते थे। जनाब ज़ैद को पहले अमीर बनाया था, उसके बाद जनाब उसामा को अमीर बनाया। अब कहते जाओ रूम की तरफ लश्कर लेकर निकल जाओ। यहाँ तक पैगंबर जब बुखार की गफलत में होते थे आंखें बंद करते थे और आंखें खोलने के बाद कहते थे लश्कर उसामा रवाना हुआ कि नहीं हुआ, कि या रसूल अल्लाह अभी रवाना नहीं हुआ। बड़ी बड़ी शख्सियतों के नाम उसके अंदर तहरीर किए गए, ये भी जाएं, ये भी जाएं, ये भी जाएं। अब पैगंबर ने जब सुना कि बाहर नहीं आए तो आप देखें पैगंबर कितनी मजलूम शख्सियत है कि ऐसे आलम में पैगंबर बाहर निकले कि अस्साबा नाम का एक अमामा था, उसको अपने पेशानी पर माथे पर बांधा और एक हाथ जनाब अब्बास के कंधे पर रखा और एक हाथ हज़रत अली के कंधे पर रखा। जनाब अब्बास आपके चचा, और आपके पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि चल सके, जमीन के ऊपर पैर खत देते हुए चल रहे थे। मिंबर के ऊपर लाके बिठाया गया, इरशाद फरमाया क्या हो गया तुम लोगों को कि मैं कहता हूँ उसामा के लश्कर में जाओ मगर तुम जाते नहीं, तुम ये कहते हो एक छोटे से लड़के को हम पर अमीर बना दिया। यानी वो जिन्हें रसूल ने इज्जतदार बनाया था आज रसूल से कह रहे हैं कि तुमने छोटे से लड़के को हमारे ऊपर अमीर बना दिया। सही बुखारी, सही मुस्लिम, निसाई, तिरमिज़ी सब के अंदर ये वाक़या मौजूद। पैगंबर ने कहा खुदा की कसम ये भी सरदारी के लायक है, इसका बाप भी सरदारी के लायक था। तुमने कल भी ताना दिया था, तुमने आज भी ताना दिया है, तो जो रसूल को ताना दे हम दुनिया में भी उनसे बेजार हैं, आखिरत में भी उनसे बेजार हैं। पैगंबर खुतबा दे रहे हैं, कह रहे हैं मदीना से निकल जाओ, मगर कोई जाने के लिए तैयार नहीं, बल्कि इंतजार हो रहा है कब खबर आए कि पैगंबर दुनिया से चले गए। यानी इतनी बड़ी मुसीबत है पैगंबर के साथ कि कलमा पढ़ने वाले इंतजार कर रहे हैं कब पैगंबर का दम निकले और हमको जो है अपने काम करने का मौका मिले। पैगंबर अकरम वो शख्सियत के शिद्दत बर्स के अंदर कहते मेरे हबीब को बुलाओ। आप चाहते हैं कि अली मेरे सामने आ जाए। एक साहिबा अपने बाप को बुला लेती है, आंख खोल के देखा पैगंबर ने मुंह फेर लिया। दूसरी बात फिर कहा मेरे हबीब को बुलाओ। दूसरी साहिबा अपने अब्बा जान को बुला लेती हैं, हजूर ने आंखें खोल कर देखा फिर मुंह फेर लिया। अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्यों अजियत दे रहे हो, अली को बुला लो। ये अली बताते हैं इधर अली आए, आपने कहा सब हुजरे से बाहर हो जाओ। अली की आगोश के अंदर अपना सर रखा और जिसने सर रखा तो हज़रत अली से पूछा कि आखिरी गुफ्तगू क्या थी। तब पैगंबर ने मुझको आखिरी वक्त में इल्म के 100 बाब अता किए हैं। आखिरी वक्त में अल्लाह के रसूल ने मुझको इल्म के 100 बाब अता किए हैं और ये मेरी सलाहियत है जो अल्लाह ने मुझको अता की है कि मैंने हर बाब से 1000 बाब खुद खोल लिए हैं। मैंने हर बात से 1000 बात खुद खोल लिए हैं। अजीजों पैगंबर की तहारत के पैगंबर जब दुनिया से गए हैं तो आपका रुआब दहन जो आप उस वक्त खारिज हुआ है, अमीरुल मोमिनीन ने उससे तबर्रुक हासिल किया है और अपने चेहरे मुबारक के ऊपर उसको मला है। ये और बात है कि लोग कहते हैं जनाब ये अली को बढ़ा देते, अली को बढ़ा देते। शिया उलमा ये कहते हैं आपने इतना घटाया है कि अली आपको बड़े हुए नजर आते हैं। हम तो जब अली से पूछते हैं आए अली जमीन के रास्ते आपको पता है का सबसे ज्यादा, का आसमान के रास्ते पता है का सबसे ज्यादा, क्या कोई चीज ऐसी भी है जो पता ना हो, का ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझको पता ना हो, का ये इल्म आपको मिला कहां से, का मैं रसूल के पीछे तलब इल्म में ऐसे चलता था जैसे ऊँटनी का चीरखार बच्चा ऊँटनी के पीछे पीछे चलता है। जब मैं बोलता था रसूल इल्म देते थे, मैं चुप रहता था तो खुद इत्तबा करते थे। जिस नबी के शागिर्द अली के इल्म का ये हाल है उस नबी का हाल क्या होगा जिसने अली जैसे को इल्म दिया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, हम इनके जरिए पहचानते हैं नबी क्या है, हम इनके जरिए नबूवत तक पहुंचते हैं कि नबी क्या है ये बताएंगे। वो आफ़ताब रिसालत है, आइम्मा इसकी किरणें हैं। जब किरणें इतनी नूरानी हैं तो सूरज कितना नूरानी होगा। जब वो ऐसे हैं तो जिसकी वजह से ये हैं वो कैसे होंगे। पैगंबर अकरम के साथ जो मजालिम हुए हैं वो मजालिम में कि अगर कुतुब अहादीस को पढ़ा जाए तो दिल तड़पता है। यहाँ तक सही बुखारी गवाही दे रही है कि पैगंबर जिहाद से पलटे हैं और लोगों ने माल मांगने के लिए पैगंबर में इस तरह चढ़ाई की है, इस तरह आपको चिपटे हुए
گر کر زخمی ہو جاتے. کیا پیغمبر کی محبتوں کا یہی صلہ تھا؟ کیا پیغمبر کی قربانیوں کا یہی صلہ تھا؟ یہاں تک تاریخ گواہ ہے کہ صحابی رضا پکڑ کے کہہ رہا ہے محمد انصاف کیجئے. اب محمد کہہ رہے ہیں اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو انصاف پھر کون کرے گا؟ اتنا بڑا ظلم پیغمبر اکرم کے اوپر، اتنا بڑا ظلم پیغمبر اکرم کے اوپر. اس سے مظلوم شخصیت دنیا کے اندر نہیں ملے گی. اب جانتے تھے کہ میرے بعد کیا ہونے والا. حدیث تقلیم کو یعنی ایک جگہ دوہرایا ہے. قرآن و حکمت والی حدیث سنی نا آپ نے، اس کے بعد میں جملے ملتے ہیں دیکھتا ہوں تم میرے بعد میرے اہل بیت سے کیا سلوک کرتے ہو. اور 3 بار کہا کہ تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں. یہ وہی معاملہ ہے. سوچے گا بہرحال نبی کو اس دنیا سے جانا تھا اور یہ یقین جانی کہ رسول کی وفات نہیں ہے، رسول کی شہادت ہے. حقیقتوں میں پردہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں جب خیبر فتح ہوا تو ایک یہودن نے دعوت کی تھی اور اس بکری کی گوشت میں زہر ملا دیا تھا. اس کا اثر اب ہوا، یعنی جوانی میں کھایا تھا، بڑھاپے میں اثر ہوا. تو اتنا تو آپ مان گئے نا کہ زہر دیا گیا. وہ ایک قدم آگے بڑھ جائیے یہ بھی پتہ چل جائے گا کس نے دیا. رسول کی وفات نہیں ہوئی ہے، رسول کی شہادت ہوئی ہے. اور یہی ہوا کہ ادھر رسول دنیا سے گئے. وہ سارے چاہنے والے جو ابھی تک رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے. مسجد نبوی میں اتنا بڑا ڈرامہ تھا، اتنا بڑا تھیٹر تھا کہ دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملا. کہ خبردار تو کوئی یہ کہے گا محمد گزر گئے تو اس کو تلوار سے سر اڑا ڈالوں گا، محمد مرے نہیں تو اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہوئے ہیں. اب جیسے ہی دوست آئے اور انہیں آنے کے بعد اعلان کیا نہیں محمد مر گئے، تو اب کہتے چلو. تو جو انسان ابھی تک پاگل ہوا تھا وفات کو یہ کہہ رہا تھا کہ وفات نہیں ہوئی، حکومت سازی کی صلاحیت کہاں سے آ گئی؟ کس کو حاکم ہونا چاہیے، کس کو حاکم نہ ہونا چاہیے؟ پیغمبر وہ ذات کہ جس کی وفات کے بعد عجیب و غریب مرحلہ ہے. ایک ایسا انسان کہ جس نے ہم کو انٹر کالج کو دیا، اس کا انتقال ہو جائے، جنازے میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے، شور، اس کا احسان ہے، اس کا احسان ہے، اس کا احسان. سر سید نے کنارہ دیا تھا نا، کتنے لوگ تھے جنازے کے اندر. اب پیغمبر کا جنازہ جس نے دین دیا ہے، جب تاریخ کے جھروکوں کو دیکھیں، صحیح بخاری کے وقت گردانی کریں تو پتہ چلے گا. ساری گفتگو رکھی رہ جائے گی. خود پیغمبر کی زوجہ عائشہ سے ہی روایت ہے، ام المومنین فرماتی ہے کہ میں نے رات کو جب پھاولے کی آواز سنی تب احساس ہوا رسول دفن کر دیے گئے. آپ بتائیں جب میت کو دفن کیا جاتا ہے جتنے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں کہ پھاولے کی آواز آ سکتی ہے؟ پھاولے کی آواز کتنی تھی؟ بہت ہلکی آواز ہوتی ہے. یعنی نبی جب دفن ہو رہے تھے تو اتنے کم لوگ تھے کہ پھاولے کی آواز دوسرے حجرے کے اندر سنی جا رہی ہے. اتنے کم. نبی کی میت تاریخ سے پوچھیں، جب خلیفہ سازی کا کام پورا ہو چکا اور کہا کہ اب مسجد نبوی کے اندر بیعت ہوگی، پیغمبر اکرم کو مولا کائنات غسل دے رہے ہیں. ایک حصے کا غسل ہوا ہے، دوسرا حصہ باقی ہے. حضرت علی سے روایت ہے کہ مسجد لوگوں سے بھر گئی اور ایک شخص منبر پہ جا کے بیٹھ گیا. لوگ اس کی بیعت کر رہے تھے اور ایک قبیلہ بنی سلیم بالکل جاہل قبیلہ تھا، مدینے کے قریب رہتا تھا. ان کو پیسے دے کے بلا لیا گیا تھا، ہماری حکومت قائم کرا دو. وہ سب لوگ گلیوں میں شور کر رہے تھے اور پیغمبر کو غسل دیتے وقت علی نے عباس سے پوچھا، ارے چچا کبھی آپ نے اتنی بھیڑ دیکھی ہے؟ یعنی میں نے کبھی اتنی بھیڑ نہیں دیکھی. یہ رسول کو دیکھنے نہیں آئے تھے. جیسے ہی بیعت ہوئی یہ سب چلے گئے. تاریخ کے جملے ہیں، مدینے کی گلیاں سناٹا تھا، تاریکی تھی، لوگ سو رہے تھے. آفتاب رسالت کو دفن کیا جا رہا. یہ پیغمبر کی مظلومیت. اور پیغمبر یہ مظلومیت کہ جس نے دنیا میں ایک بیٹی چھوڑی، وہ 3-4 کی بحث چھوڑی ہے. جب دنیا سے گئے جب تو ایک تھی. تاریخ گواہ کوئی پرسہ دینے نہیں آیا، کوئی پرسہ دینے نہیں. فاطمہ
جس کا گھر 6 مہینے پیغمبر نے کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کی ہو، سلام کیا ہو کہ السلام علیکم یا اہل البیت، اس فاطمہ کے دروازے پر تاریخ نے دیکھا کہ لکڑیاں جمع ہیں، یا تو علی کو پہاڑ دے گا ورنہ آگ لگا دے گا۔ میرے لیے کہہ دینا آسان ہے، آپ کے لیے سننا ہے نا آسان۔ فاطمہ کے دل سے پوچھو جس گھر کی اتنی عزت ہو کہ جب پیغمبر فجر میں اللہ کے گھر جانے سے پہلے آتے ہو اور اس دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرتے ہو، سارے مقدمات یہی حل ہوتے ہو، کل تک تو یہ شرف، اور آج یہ کہ یہاں پر لکڑیاں جمع ہیں، دھمکی دی جا رہی ہے۔ اب فاطمہ کہیں یہاں حسن و حسین بھی ہیں، ہم ان سمیت آگ لگا دیں گے۔ تاریخ نے یہ منظر کئی بار دیکھا، کبھی فاطمہ کے رونے کی آواز قبر رسول تک گئی، بابا میرا گھر جل رہا ہے، کبھی علی کی خبر شہادت آئی، یا رسول اللہ کوفے میں علی کے سر پر ضربت لگ گئی ہے۔ ارے کبھی آپ مرثیہ سن رہے تھے کہ شہداء کربلا کی خبر آئی، مگر آج کا تعلق امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، جہاں رسول کی تاریخ وفات ہے وہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی تاریخ شہادت۔ شہادت کے لیے اتنا کہیں گے، علامہ قزوینی بہت بڑے ہمارے آیت اللہ گزرے، جنہیں کتاب لکھی ہے ریاض القدس۔ ریاض القدس کی روایت کے بقول جو زہر آپ کو دیا گیا ہے، جب طبیب لوگ اس زہر کو کسی دوا میں استعمال کرتے تھے تو آیت اللہ لکھتے ہیں، روایت کرتے ہیں علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اپنے ساتھ ایک بکری جنگل میں لے جاتے تھے، بکری اس کے پتے کو بہت شوق سے کھاتی تھی، اور جیسے ہی بکری اس کا پتا کھاتی تھی اس کے اثر سے اس کے تھن پھٹ جاتے تھے، اس سے پہچان ہو جاتی تھی کہ وہی درخت ہے، جو کہ اس سے مشابہ اور بھی پتیاں ہوں گی، اس سے یہ زہر بنا تھا، اور اس میں اور چیزیں ملا کر اس کو اور تیز کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی آپ کو 4 بار زہر دیا گیا ہے، مگر ہر بار آپ پیغمبر اکرم کی قبر مبارک سے اپنے شکم کو مس کرتے تھے، صحتیاب ہو جاتے تھے، مگر اب کے جو مرضی خدا، امام حسن مجتبی کو زہر دیا گیا ہے۔ روایت کے جملے ہیں اسی میں ریاض القدس کے اندر کہ امام علیہ السلام کی انگلیوں کے جو ناخن تھے پیروں کے اور ہاتھوں کے وہ نیلے پڑ چکے تھے، اور ایک وقت وہ آیا ہے کہ جو رات گزری ہے امام نے جب قے کی ہے، آپ کے جگر کے ٹکڑے تشت کے اندر گرے، بہرحال روایت، اب کہتے ہیں زینب میرا جگر پھٹ گیا، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ عزیزو ایک بار حسین نے رونا شروع کی، آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، تو حسن حسین کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ علامہ قزوینی چھٹے باب سے روایت کرتے ہیں کہ جب پوچھا بھیا کیوں روتے ہیں، کہ رونے کا سبب یہ حسین تمہیں مجھ سے اتنی محبت ہے کہ میرے چند جگر کے ٹکڑے نکلے تو رو پڑے، اے حسین میں تمہارا مقتل یاد کر کے رو رہا ہوں کہ اتنے زخم ہوگے وہ ٹک نہ پائے گا۔ اے میرے بھیا حسین تیرے اتنے زخم ہوں گے کہ جن کی کوئی گنتی نہ کر پائے۔ عزیزو امام حسن مجتبی اپنے بھائی کو وصیتیں کر رہے ہیں، حضرت عباس سے وصیتیں ہو رہی ہیں، اور ان میں سے ایک وصیت یہ بھی ہے کہ کوشش کرنا مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کر دینا، وہ نانا جس نے چادر میں بھی ساتھ رکھا، وہ نانا کہ اگر حسن پشت پیغمبر پر آ جائے یا حسین پشت پیغمبر پر آ جائے تو سجدہ طویل ہو جائے، وہ حسن حسین جن کو اللہ نے جنود میں رسول کے ساتھ رکھا، افسوس کے بعد رسول یہ انقلاب آیا ہے کہ نواسے کو نانا کی برابر میں جگہ نہیں مل رہی۔ پہلے کہا لے آؤ، مگر امام جانتے تھے کیا ہونے والا ہے، کہا بھیا حسین اگر لوگ مذاہب ہو تو جھگڑا نہ ہونے پائے، مجھے
बकी के अंदर दफन कर देना। यहां तक जनाजा तैयार हुआ और जैसे कब्र रसूल के करीब जाता है, मरवान पूरा लश्कर लेकर सामने आता है और अजीबो गरीब जुमला है, तौहीन आमेज कलमात है, आपकी निस्बत रसूल की तरफ है। फर्जंद रसूल सिद्ध रसूल नहीं, ये फर्जंद रसूल कहता है, सिद्ध रसूल कहता है बनी हाशिम अपने लड़के का जनाजा यहां से ले जाओ। हमने तो वह कब्र तैयार की है कि तुम्हारा बेटा यहां दफन नहीं हो सकता। फिर तारीख बताती है कि औरत खच्चर पर सवार होकर आई और आने के बाद कहती है बनी हाशिम तुम्हारा बेटा यहां दफन नहीं हो सकता। इमाम हुसैन आगे बढ़े, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आगे बढ़े, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आगे बढ़े, कहा ऊंट पे तो बैठ चुकी है, अब खच्चर पर आई है, कुछ दिन जिंदा रह गई तो हाथी की बारी है। इसके बाद इससे पहले कि तलवारें चले, इमाम हुसैन जनाजे को ले जाना चाहते हैं। तारीख गवाह है कि तीर चिल्लों से छूटे और जाके ताबूत के अंदर बेबस तो हो गए। ये पहला जनाजा है तो घर से बाहर निकला, फिर घर के अंदर लाया गया। अजीजों, ताबूत से तीर निकाले गए, कफन को धोया गया, अब जनाजा उठा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तलवार खींचे हुए करीब है कि जो करबला में होने वाला है वो मदीने के अंदर हो जाए। मगर भाई की वसीयत याद आई, इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम को जन्नतुल बकी के अंदर सपुर्दे खाक कर दिया गया। मैं कहूंगा अरे मौला हुसैन, आपको भाई के जनाजे पर तीर लगे हैं, इतना गुस्सा है, इतना जलाल है, अरे मेरे मौला ये तो चंद तीर हैं, कम से कम लाशा पहचाना तो जा रहा है। अरे घर में तो आ गया, कफन धुल तो गया, सबूते खाक को कर दिया गया, आपकी गुर्बत में जान कुर्बान। इतने तीर होंगे कि आपको लाली मर्सिया पड़ेगा कि मेरी जान कुर्बान हो। अपने जद्दे नामदार पर कि वक्त शहादत न उसका बदन दीन पर था न जमीन पर था। वो हुसैन जिसके लिए ज़ैनब ने मर्सिया पढ़ा, अरे मेरे नाना आपके ज़मीन और आसमान के फरिश्ते सलवात पढ़ते हैं। तो आपका हुसैन मैदान नैनवा में जिसकी लाश बिखर गई है, जिसको इतने तीर मारने के बाद भी 150 घोड़ों के साथ कामाल किया गया कि यहाँ तक घोड़े दौड़ाओ कि लाश मिट्टी के अंदर मिल जाए। ऐ मौला इमाम हसन, आपकी गुर्बत पर सलाम। मगर बहने तो नंगे सर नहीं है, मगर हाय हुसैन की गुर्बत, खंजर रवा है, ज़ैनब खेमे से बाहर निकली है, कीले से देख रही है, कभी हाथ बंधे हुए हैं, भाई के लाशे के ऊपर गिरी है। ऐ मौला इमाम हसन, ये आपकी गुर्बत है, वो हुसैन की गुर्बत है। नेज़े में आगे सर है, पीछे बेटियां और बहनें, ओटो पर बेटियां। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा या अल्लाह 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 या अल्लाह। परवरदिगार मुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारे कलील से कबूल फरमा, गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ फरमा। पालने वाले मुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता इस मिंबर से मैं हक कहने की, हक सुनने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले जहाँ जहाँ मोमिन मौलाना आबाद हैं, सबकी जान की, माल की, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। पालने वाले मुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हिज़्बुल्लाह को गलबा अता फरमा। पालने वाले जमहूरी इस्लामी ईरान की हिफाजत फरमा। पालने वाले अमेरिका को, इजराइल को, इसके इत्तेहादियों को, सऊदी हुकूमत को, सबको ने इसको नाबूद किया। पालने वाले मुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता मुसलमानों की सफ़ में इत्तेहाद कायम फरमा। पालने वाले हमारे बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। पालने वाले मुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता अपनी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें कौन सा शुमार फरमा।